کمیونزم اور سوشلزم میں بنیادی فرق۔ سوشلزم اور کمیونزم دونوں کا اصل فرانس ہے اور اتفاق سے دونوں الفاظ ہی 19ویں صدی کے ہیں۔ سوشلزم کا لفظ سوسائٹی سے نکلا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمام ملکیت، پیداوار اور ذرائع پیداوار سوسائٹی کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے تو اسے سوشلزم کہتے ہیں۔ کمیونزم کا لفظ کمیونٹی سے نکلا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ذرائع پیداوار اور پیداوار کمیونٹی کے پاس چلی جائے تو اسے کمیونزم کہتے ہیں۔ ان دونوں کا لفظی مطلب ایک سے ہی لگتے ہیں، بس کمیونٹی اور سوسائٹی کا فرق ہے۔ پس منظر یہ یاد رکھا جائے کہ کارل مارکس اور اینگل نے اپنی کتابوں میں سوشلزم اور کمیونزم دونوں لفظ استعمال کیے تھے اور ان کا ان دونوں الفاظ سے ایک ہی مطلب ہوتا تھا، لیکن کارل مارکس نے گوتم پروگرام کی تنقید کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں کمیونزم کا بالا حصہ کے بارے میں بتایا گیا، لیکن لیلن نے جب کارل مارکس کی یہ کتاب پڑھی تو اس نے کمیونزم کا ذیلی حصہ کو سوشلزم اور کمیونزم کے بالا حصہ کو خالص کمیونزم کہنا شروع کر دیا۔ سوشلزم کارل مارکس کے مطابق سوشلزم یعنی کمیونزم کا ذیلی حصہ انقلاب کے بعد کا وہ مرحلہ ہے جہاں کمیونسٹ انقلاب تو قائم ہو جاتا ہے لیکن کچھ سرمایہ داری خصوصیات ابھی بھی معاشرے میں رہتی ہیں، جیسا کہ نمبر 1، جیسے کہ معاشرے میں مزدور طبقے کی آمریت قائم رہتی ہے تاکہ سرمایہ دار اور جاگیردار پھر سے اقتدار پر قبضہ نہ کر لیں۔ نمبر 2، معاشرے میں بورژوا قائم رہتی ہے، مطلب جو جتنی محنت کرے گا اسے اتنی اجرت ملے گی، مطلب کہ معاشرے میں کسی حد تک غیر منصفانہ تقسیم رہے گی۔ کمیونزم میں کارل مارکس کے مطابق کمیونزم کا بالا مرحلہ یعنی کمیونزم انقلاب کا وہ حصہ ہے جہاں انقلاب مکمل ہو جاتا ہے اور جب معاشرے میں سے پھوک اور ننگ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اور سرمایہ دار بھی ختم ہو جاتے ہیں تو از خود مزدور طبقے کی امریات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور پوری دنیا اسٹیٹ لیس اور کیش لیس سوسائٹی بن جاتی ہے اور معاشرے میں 100% مساوات اور برابری آ جاتی ہے۔ ہمیں کارل مارکس کے اس نظریہ سے تو پتہ لگتا ہے کہ اگر کسی ملک میں انقلاب آتا ہے تو اس ملک میں سب سے پہلے سوشلزم یعنی کمیونزم کا ذیلی حصہ آئے گا اور پھر اس کے بعد کمیونزم کا بالا حصہ یعنی خالص کمیونزم کا نفاذ ہوگا۔ اس حصے میں ہم ہر دور حاضر کے سیاسی عوامل و خصوصیات دیکھیں گے۔ ان دو الفاظ کمیونزم اور سوشلزم کے دور حاضر میں اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں سوشلسٹ ہوں یا پھر کمیونسٹ ہوں تو ان دونوں الفاظ کے مختلف مطلب ہوں گے۔ یاد رکھا جائے کہ ہر کمیونسٹ سوشلسٹ ہوتا ہے لیکن ہر سوشلسٹ کمیونسٹ نہیں ہوتا۔ ہر کمیونسٹ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ سوشلزم سرمایہ داری نظام اور کمیونزم کے درمیان کا وہ حصہ ہے اور وہ دور ہے جس سے گزرتے ہوئے انقلاب خالص و اصل کمیونزم کی طرف جاتا ہے، کیونکہ کمیونسٹ سوچتا ہے کہ وہ معاشرے جہاں کئی سالوں سے بدماشوں کی حکومت ہو وہاں فوراً سے اسٹیٹ لیس سوسائٹی نہیں بن سکتی، اس لیے طاقت کے خلا کو پر کرنے کے لیے عارضی طور پر مزدور طبقہ کی آمریت ضروری ہے۔ ابتدا اب بات آتی ہے سوشلزم کی طرف۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اینگلز اور مارکس دونوں مل کر جرمنی کے مزدوروں کی ایک پارٹی بناتے ہیں جس کا نام وہ رکھتے ہیں جرمن سوشلسٹ اینڈ ڈیموکریٹو پارٹی، اور پھر بعد میں اسی پارٹی کی طرز پر اور بھی بہت سی مزدور پارٹیاں وجود میں آئیں، لیکن پھر کچھ عرصہ بعد اس پارٹی میں اختلاف پیدا ہو گیا اور یہ اختلاف دو لیڈرز کی وجہ سے ہوا جو کہ مارکس اور اینگلز کے بعد سب سے بڑے لیڈرز تھے۔ ان دونوں لیڈرز جن کا نام ایڈورڈ اور برنسٹائن اور کارل کاؤتسکی تھا، ان کے مطابق اب سرمایہ داری نظام اس سٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ ہمیں اب ضرورت نہیں کہ انقلاب لائیں اور مزدور طبقہ کی آمریت قائم کریں، بلکہ اس کے برعکس ہمیں چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے پہلے حکومت میں آئیں اور پھر اصلاحات کے ذریعے مزدور طبقہ کا استحصال ختم کریں۔
اور کمیونسٹوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر سوسائٹی میں مزدور طبقہ کا استحصال کم کرنا ہے اور وسائل پر قبضہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں انقلاب آئے۔ مجموعی طور پر آج کے دور میں کمیونسٹ انہیں کہتے ہیں جو کہ انقلاب کے ذریعے مزدور طبقہ کی آمریت چاہتے ہیں، اور سوشلسٹ انہیں کہتے ہیں کہ جو کہ پارلیمنٹ کے ذریعے وسائل پر قبضہ چاہتے ہیں۔ یاد رکھا جائے کہ آج کل کی سوشلسٹ اپنے آپ کو سوشل ڈیموکریٹ بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے مقصد تو ایک ہی ہے، لیکن کام کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ میرے خیالات ان دو نظریوں کے حوالے سے میرے یہ خیالات ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے انقلاب لانا غلط ہی نہیں بلکہ بیوقوفی بھی ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے پسماندہ ملکوں میں، کیونکہ آپ کی پوری پارلیمنٹ عدالتی نظام، غداروں اور بدماشوں سے بھری پڑی ہے۔ اور ویسے بھی کارل مارکس نے یہ بات کھل کر کہی تھی کہ ڈیموکریسی از دا انسٹیٹیوشن اینڈ سیکٹ آف کیپٹلزم۔ لہٰذا اس کے بعد ایسے خیالات پر ایمان رکھنا بیوقوفی ہے۔ آج کے دور کا پارلیمنٹ اور جمہوریت سرمایہ داروں کی جیب پر پل رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے اس نظام کے ذریعے مزدور طبقہ کی آمریت لائیں گے؟ یاد رکھیے، بدماش کبھی اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا۔ بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ اس نے اقتدار میں آنے کے بعد اصلاحات کیں، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا سب کو پتہ ہے، یہاں تک کہ وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچ گیا۔